ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک گاؤں میں ایک میاں بیوی رہتے تھے، ماریا اور عمر۔ ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس وجہ سے وہ پریشان ہو جاتے تھے۔ ماریا اکثر اداس رہتی تھی کیونکہ کئی دفعہ اس کے سسرال والے عمر کو دوسری شادی کا کہہ چکے تھے۔ ماریا جب دوسری عورتوں کو اپنے بچوں کے ساتھ دیکھتی تو اسے اولاد کی کمی بہت زیادہ فیل ہوتی۔ عمر اکثر ماریا کو سمجھایا کرتا کہ وہ پریشان نہ ہو، اگر ان کی قسمت میں اولاد ہے تو انہیں اولاد ضرور ملے گی۔ لیکن ماریا یہ سوچ کر ڈرتی تھی کہ عمر کہیں دوسری شادی نہ کر لے۔ ماریا نے کسی عورت کے بارے میں سنا کہ وہ جڑی بوٹیوں سے کوئی دوا بنا کے دیتی تھی اور شاید کوئی جادو ٹونا بھی کرتی تھی۔ اس کی دوا سے بے اولاد جوڑوں کی اولاد ہو جاتی تھی۔ ماریا نے سوچا کہ وہ اس عورت کے پاس جائے گی اور دوا لے کے آئے گی۔ ماریا عمر سے اجازت لے کر اس عورت سے ملنے اس کے گاؤں جاتی ہے۔ کافی ڈھونڈنے کے بعد بالآخر اس عورت کا گھر مل جاتا ہے۔ ماریا دروازہ نوک کرتی ہے۔ 2-3 دفعہ نوک کرنے کے بعد ایک عورت باہر نکلتی ہے اور ماریا کو اندر آنے کا کہتی ہے۔ ماریا گھر کے اندر جاتی ہے اور اس عورت کو اپنا مسئلہ بتاتی ہے۔ وہ عورت کچھ جادو ٹونا کرنے کے بعد ماریا کو بتاتی ہے کہ اس کی بیماری کا علاج جل پری کے پاس ہے۔ وہ ان کے پاس جائیں، وہ ایک خاص قسم کا موتی اسے دے گی جس سے اس کے گھر اولاد ہو جائے گی۔ وہ ماریا کو ایک آئینہ دیتی ہے جس پہ جل پری بنی ہوتی ہے۔ وہ عورت کہتی ہے کہ یہ آئینہ تمہیں رستہ دکھائے گا اور جل پری کے پاس لے جائے گا۔ ماریا جنگل، پہاڑوں اور مختلف وادیوں سے گزرتی ہے اور بالآخر ایک چمکتی ہوئی ندی پہ پہنچ جاتی ہے۔ اس خاص چمکتی ہوئی ندی میں جل پریاں رہتی ہیں۔ ماریا آئینے کو سامنے رکھتے ہوئے جل پریوں سے ملنے کی خواہش کرتی ہے۔ وہ جیسے ہی خواہش کرتی ہے پانی ابلنے لگتا ہے اور جل پریاں پانی سے باہر آ جاتی ہیں۔ وہ ماریا سے اس کے مسئلے کے بارے میں پوچھتی ہیں۔ ماریا جب بتاتی ہے تو جل پریاں کہتی ہیں کہ ہم تمہارا مسئلہ حل کر دیں گی، لیکن ہم تمہیں موتی ایک شرط پر دیں گی۔ وہ شرط یہ ہے کہ ہماری ہر سال تقریب میں اپنے بچوں کو لے کر آؤ گی، ورنہ ہم تم سے تمہارے بچے چھین لیں گے۔ ماریا اس بات پہ ایگری ہو جاتی ہے اور ان سے وعدہ کرتی ہے کہ وہ ضرور لے کر آیا کرے گی۔ جل پریاں اس کو موتی دے دیتی ہیں۔ ماریا واپس عمر کے پاس جاتی ہے اور اسے سارا قصہ بتاتی ہے۔ کچھ عرصے بعد ان کی 2 جڑواں بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں۔ گاؤں میں ایسا پہلی دفعہ ہوتا ہے۔ وہ ان دونوں کا نام صوفیہ اور سارا رکھتے ہیں۔ صوفیہ اور سارا بہت پیاری بچیاں ہوتی ہیں۔ ماریا ہر سال انہیں ندی پہ لے کے جاتی ہے تاکہ وہ جل پریوں سے مل سکیں۔ جل پریاں صوفیہ اور سارا کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہیں۔ ماریا اپنی بیٹیوں کو بتاتی ہے کہ انہیں ہر سال تقریب میں ندی پہ جانا ہوتا ہے تاکہ وہ جل پریوں سے مل سکیں۔ اگلے دن بچیوں نے ندی پہ جانا ہوتا ہے۔ جیسے ہی ماریا بچیوں کو اٹھانے کے لیے کمرے میں آتی ہے، کمرے میں کوئی نہیں ہوتا۔ ماریا یہ دیکھ کر بہت پریشان ہوتی ہے کہ صوفیہ اور سارا کہاں چلی گئی۔ وہ ہر جگہ اپنی بچیوں کو ڈھونڈتی ہے۔ ماریا پورا گھر چھان لیتی ہے لیکن بچیاں اسے کہیں نہیں ملتی۔ وہ گھر سے باہر جاتی ہے، لوگوں سے پوچھتی ہے لیکن انہوں نے بھی ان کو نہیں دیکھا ہوتا۔ ماریا آس پاس ہر جگہ دیکھتی ہے تاکہ اسے بچیاں مل جائیں۔ آج شام ہونے سے پہلے اسے ندی پہ ہر حال میں پہنچنا ہوتا ہے۔ ماریا ندی پہ جاتی ہے، سارا اور صوفیہ کی کھو جانے کا جل پریوں کو بتاتی ہے۔ انہیں بہت غصہ آتا ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہر قیمت میں بچیاں رات تک آ جانی چاہیے، ورنہ نقصان کی وہ خود ذمہ دار ہے۔ ماریا بہت ڈر جاتی ہے۔ وہ ہر جگہ تلاش کرتی ہے، جنگل، گاؤں، ہر جگہ چھان لیتی ہے لیکن بچیاں نہیں ملتی۔ ایک جگہ ماریا کو ایک آدمی ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ماریا اور صوفیہ کو دوسرے گاؤں والے لوگ اپنے گاؤں کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ ماریا جلدی سے اس طرف بھاگتی ہے اور اپنی بیٹیوں کو دوسرے گاؤں تلاش کرنے لگتی ہے۔ اچانک اسے اپنی بیٹیاں نظر آتی ہیں۔ وہ بھاگتے ہوئے اپنی بچیوں کے پاس جاتی ہے۔ گاؤں کی ایک عورت اسے بتاتی ہے کہ اس کی بیٹیاں ان کے لیے بہت ضروری ہیں۔ ان کا بادشاہ بیمار ہوتا ہے اور ان بچیوں کے خون سے ایک دوا بنے گی جو بادشاہ کو بچا لے گی۔ ماریا کہتی ہے کہ میری بچیاں مجھے واپس کر دیں، لیکن وہ بچیاں نہیں دیتے۔ رات ہو جاتی ہے۔ ماریا کہتی ہے کہ مجھ سے میرا خون لے لیں لیکن میری بچیوں کو واپس کر دیں۔ وہ نہیں مانتے۔ ماریا بہت پریشان ہو جاتی ہے۔
इतने में नदी का पानी सारे गांव को तबाह कर देता है। हर चीज तहस नहस हो जाती है। मारिया बहुत परेशान होती है और डर जाती है कि उसकी बच्चियों को कोई नुकसान ना हो। वो अपनी बच्चियों को लेकर भागती है, लेकिन भागते भागते सारा और सोफिया जल परियों में बदल जाती हैं। वो ये देखकर बहुत हैरान होती है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो अपनी माँ को मदद के लिए पुकारती हैं, लेकिन मारिया कुछ नहीं कर पाती। वो बहुत रोती चिल्लाती है कि मेरी बेटियां मुझे वापस मिल जाएं। वो जलपरियों के पास जाती है और उन्हें कहती है कि प्लीज़ मेरी बेटियां मुझे वापस कर दें। जलपरियां कहती हैं कि नहीं, तुमने कोताही की है, अब तुम सज़ा की हकदार हो। ये कहकर जलपरियां वापस चली जाती हैं। मारिया रोते रोते उसी औरत के पास वापस जाती है जिस औरत ने जलपरियों का बताया होता है। वो औरत मारिया से कहती है कि अपनी कोई कीमती चीज़ जलपरियों के पास लेकर जाओ और बदले में उन्हें दे दो। वो सोचती है कि उसके पास कीमती क्या है, कीमती तो उसकी बेटियां ही थी जो चली गई। मारिया को अपने सामान में से एक नेकलेस मिलता है जो उसकी माँ ने उसे दिया होता है। उसके पास इससे कीमती और कोई चीज़ नहीं होती। वो नेकलेस लेकर नदी पर चली जाती है और परियों को आवाज़ लगाती है कि प्लीज़ ये नेकलेस ले लो और मेरी बेटियां मुझे वापस कर दो। जल परियां कहती हैं कि ये नेकलेस उनके किसी काम का नहीं। मारिया कहती है कि मेरे लिए ये नेकलेस बहुत कीमती है, ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है और मैं यही आपको दे सकती हूँ, मेरे पास इससे कीमती और कोई चीज़ नहीं है। जल परियां आपस में मशवरा करती हैं और मारिया से कहती हैं कि एक शर्त पे तुम्हें तुम्हारी बेटी वापस मिल जाएगी और वो शर्त ये है कि तुम हमारे साथ आ जाओ। मारिया बहुत परेशान होती है, उदास हो जाती है, लेकिन वो अपनी बेटियों को बचाना चाहती है। वो कहती है कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन आखिरी दफ़ा मुझे मेरी बेटियों से मिलवा दें। जलपरियां एग्री हो जाती हैं। वो आखिरी दफ़ा मारिया को उसकी बेटियों से मिलवा देती हैं। सोफिया और सारा बाहर आती हैं और अपनी माँ से मिलती हैं, लेकिन वो बहुत परेशान होती हैं। वो अपनी माँ से अलहदा नहीं रह सकती। वादे के मुताबिक मारिया को नदी में जाना होता है। मारिया नदी में जलपरियों के साथ चली जाती है। ये मारिया का इम्तिहान होता है कि मारिया अपनी बेटियों से कितना प्यार करती है। जलपरियां ये देखकर बहुत खुश होती हैं कि मारिया अपनी बेटियों से बहुत प्यार करती है। जलपरियां मारिया को वापस सोफिया और सारा के पास भेज देती हैं। बेटियां अपनी माँ से मिलकर बहुत खुश हो जाती हैं।